وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے۔ شان تو تمام صحابہ کی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی شان ہے یا نہیں ہے؟ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے، وہ یار غار ہے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ وہ یار غار ہے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، اسے ڈستا رہے موذی اٹھائے پیر کیوں اپنا، اسے ڈستا رہے موذی اٹھائے پیر کیوں اپنا، وہ اپنی گود میں رب کا عجب مہمان رکھتا ہے۔ وہ اپنی گود میں رب کا عجب مہمان رکھتا ہے، وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے، جو خود بوسیدہ کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچے۔ بوسیدہ چادروں میں بیٹی سے کہا مجھے ان میری پرانی چادروں میں دفن دے دینا، کفن کر دے دینا۔ بیٹی نے عرض کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا فرما روا اور اس کو نیا کفن تک میسر نہ ہوا۔ فرمانے لگے بیٹی نیا کپڑا تو زندہ کے لیے ہوا کرتا ہے، فرمایا وہ کسی مدینے کے غریب کے کام آ جائے گا، اور تیرے ابو بکر کا گزارا ان پرانی چادروں میں ہو جائے گا۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو خود بوسیدہ کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچے، تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے۔ یہ جو بہتان باندھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق انہوں نے قبضے میں لے لیا، قبضے میں نہیں لیا۔ اگر لیا ہوتا تو سیدنا علی مرتضیٰ بھی تو خلیفہ بنے تھے، پھر واپس لیتے۔ کیوں جی؟ بڑا سیدھا سادہ جواب ہے۔ سیدنا حسن بھی تو خلیفہ بنے 6 ماہ تک، وہ بھی تو فرماتے کہ یہ میری ماں کا باغ ہے اور مجھے واپس لینا چاہیے۔ کیوں رہا بیت المال کے اندر؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور کا حکم ہی یہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا مال و دولت ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، میرے کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے۔ جو نبی بھی درہم دینار چھوڑ کر جائے وہ پوری امت کے لیے ہے، اس لیے کہ نبی پوری امت کا روحانی باپ ہے اور ساری امت حضور کی روحانی اولاد ہے۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ ملکیت میں، اپنی ملکیت میں نہیں لیا، بیت المال میں جمع کیا، اور اس کے بدلے ان کے بڑے بڑے وظائف خرچے مقرر فرمائے۔ جو خود بوسیدہ کپڑوں میں خدا کے پاس جا پہنچا، تو زہرا کا وہ قبضے میں کیوں سامان رکھتا ہے۔ وہ یار غار ہے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے؟ اگر آقا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پر۔ روضہ رسول میں آج بھی بہت سے ملعون نہیں جاتے کیونکہ ابو بکر سامنے ہے، ابو بکر کو سلام کرنا پڑے گا، مگر شاعر کہتا ہے جس نے حضور تک جانا ہے پہلے ابو بکر کو سلام کرنا پڑے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اگر آقا سے ملنا ہے چلو صدیق کے در پر، نبوت سے ملانے کی وہ راہ آسان رکھتا ہے، نبوت سے ملانے کی وہ راہ آسان رکھتا ہے۔ اور کل حوض کوثر کے اوپر حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کر رہا ہوں، ابو بکر و عمر امت کو پلا رہے ہوں گے۔
یہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ تو شاعر اسی کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہے، نبوت سے ملانے کی وہ راہ آسان رکھتا ہے، اگر صدیق دشمن تھا نبی کی آل کا۔ یہ الزام لگاتے ہیں نا جی، ابو بکر توبہ نعوذ باللہ نبی کی آل کا دشمن تو نہیں تھا، وہ تو محبت کرنے والا تھا۔ اگر صدیق دشمن تھا نبی کی آل کا تو اس کے ہاتھ پر کیوں ہاتھ شاہ مردان رکھتا ہے؟ اگر وہ نبی کی آل کا دشمن ہے تو پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ پھر ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر کیوں رکھا؟ اس کا ہاتھ رکھنا اور سیدنا صدیق اکبر کی حکومت کے اندر چیف جسٹس بننا اور مشیر خاص بننا اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھانا اور علی کا پیچھے کھڑا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگر صدیق دشمن تھا نبی کی آل کا تو اس کے ہاتھ پر کیوں ہاتھ شاہ مردان رکھتا ہے؟ وہ دربار رسالت میں انوکھی شان رکھتا ہے، وہ یار غار ہے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ساری زندگی یہ کوشش رہی کہ کسی عمل کے اندر تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ دیکھو بھی ایک ہے حسد، حسد تو حرام ہے لیکن رشک یہ جائز ہے۔ حسد حرام ہے، حسد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن رشک کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ نعمت اس کے پاس رہے اور اللہ مجھے اپنے خزانے سے عطا فرمائے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیک عمل کیوں کرتا ہے، کہتے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ابو بکر جو کچھ بھی کر رہا ہے کبھی تو کوئی ایسا موقع آ جائے کہ میں بھی آگے نکل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، بس اس پہ میں ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں، اسی بات کو یاد رکھنا، آئندہ جمعہ یہاں سے چلیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم کی یہ کوشش تھی کہ میں آگے بڑھوں، زندگی میں بھی نہ بڑھ سکے اور حضور دنیا سے پردہ فرما کے پھر بھی نہ بڑھ سکے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حسد حرام ہے، اور آج یہ حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے کس کو؟ مسلمانوں کو۔ کس کو لگی ہوئی ہے؟ حالانکہ خدا سب کا ایک ہے، نہ اس کا خدا کوئی اور ہے نہ تمہارا خدا کوئی اور ہے، خدا تو سب کا ایک ہے نا، دینے والا تو سب کا ایک ہے، تو پھر حسد کیوں ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا ام تحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ اس بات پہ حسد کر رہے گئے کہ خدا نے اس پہ فضل کیوں کیا۔ فرمایا اچھا میرا فضل تمہاری چاہت کا محتاج ہے یا تمہاری چاہت کا پابند ہے؟ میں نہیں، میں جس پہ جب چاہوں جس وقت چاہوں فضل کر دوں۔ اور فرمایا کہ میں کسی کی صلاحیتیں نہیں دیکھتا، جب کسی پہ فضل کرتا ہوں تو اپنی شان رحمت سے کرتا ہوں، وہ کسی کی صلاحیت نہیں دیکھتا کہ یہ میرے فضل کے قابل ہے یا نہیں، بس جس پہ چاہتا ہوں فضل کر دیتا ہوں۔ فضل کرنے پہ آیا تو اکیلے ابراہیم پہ کر دیا، 18,000 نبی پیدا ہوئے جن کی نسل سے ہیں۔ فضل کرنے پہ آیا تو میرے کملی وارے پیغمبر کو ساری کائنات کا امام بنا دیا، تو اس کی مرضی ہے، اور اس کا فضل کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کا پابند ہے۔ حسد کرنے والا، حاسد، چونکہ یہ بیماری بڑی عام ہے، بس 1-2 منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو یہ چیز کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے، اور سب سے گندا حسد یہ ہوتا ہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور میری بات سن لو، جو آدمی حسد کرتا ہے جس نعمت پر، وہ نعمت اس کو کبھی بھی نہیں ملے گی، اگر ہے تو وہ بھی چھن جائے گی۔ دلیل، آدم علیہ السلام پہ شیطان نے حسد کیا، کیا حسد کی وجہ سے آدم کا مقام شیطان کو مل گیا؟ جس مقام پہ کھڑا تھا وہاں سے بھی نیچے گر گیا۔
گرا یا نہیں گرا؟ ذلیل و رسوا ہو کر خدا کے دربار سے نکال دیا گیا۔ یاد رکھو حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ جس پہ حسد کر رہا ہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے، اور یہ اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے، چہرے پہ پھٹے منہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ اس کے لیے اس سے بڑی اور لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں ہے حسد نیکیوں کو ایسے جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھیں گے، نمازیں کہاں گئی، صدقہ خیرات، بتایا جائے گا جن لوگوں پہ تم نے حسد کیا تمہاری ساری کی ساری نیکیاں جل گئی ہیں، سب خاک ہو گئیں۔ تو اس لیے عزت خدا دیتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، کسی پہ حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا۔ ہاں اگر اس نعمت کے بارے میں دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ مجھے ملے، مجھے ملنی چاہیے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، تو دعا کرو کہ یا اللہ میرے بھائی کی یہ نعمت اس کے پاس سلامت رہے اور مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما۔ لکھا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے اس کو یہ نعمت ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی کبھی بھی اپنے دل میں تمنا نہ کرو، بلکہ دل ہی دل میں دعا کرو مولا اس بھائی کی نعمت سلامت رہے اور مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما۔ ہماری سوچ بڑی عجیب ہے، کسی نے دکان ڈالی چل پڑی، اس کے مقابلے میں ہن فیل کر کے دسنا، تیرا باپ بھی قبر سے نکل کے آ جائے تو اس کو فیل نہیں کر سکتا، کیونکہ رزق دینے والا تو خدا ہے، عزت دینے والا تو اللہ ہے۔ تم الٹے لٹک جاؤ، جو مرضی کر لو، کسی کا رزق بند نہیں کر سکتے، کسی عزت والے کو ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ عزت اور رزق یہ سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس لیے کسی پہ حسد نہ کرنا، اور اگر کبھی دل میں آ جائے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگ لو، اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرو یا اللہ ہمارے بھائی کی رشتہ دار کی یہ نعمت اس کے پاس سلامت رہے اور مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اور ایسے بندے کو اللہ عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ اور جو صرف جلتا بھونتا رہتا ہے، یاد رکھو جس پہ حسد کرو گے اس کو اور ترقی ملے گی، اور ترقی ملے گی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں آگ چلے گی تو بریانی پکے گی، یہ حسد کی آگ جتنی جلے گی تم اتنے ہی بلند ہوں گے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جتنے حاسد ہیں، حسد کرنے والے، یہ بھی تمہارے فائدے کے لوگ ہیں، یہ تمہیں بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا سکون برباد کر رہے ہیں، اس لیے تو ان کی شوگر کنٹرول نہیں، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں، کیونکہ جس سے ان کو حسد ہے اس کو اللہ ترقیاں دے رہا ہے اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حسد نہ کرنا، رشک کی اجازت ہے۔ چلیے آئندہ جمعہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔